تھا حضور کا دیا ہوا دین۔ ستیلی ماں تو ترکے میں بٹتی تھی، یہ تو سارے جانتے ہیں، لیکن تاریخ عرب ہے کہ سکے 3 بھائیوں نے اپنی سکی ماں کو 900 دراہم میں فروخت کر کے 300 درہم بانٹے تھے۔ یہ تاریخ ہے، لیکن میرے حضور نے جنت کھینچ کے ماں کے قدموں تلے رکھ دی۔ سارا وقار یہاں ہے، ساری عزتیں یہی ہیں۔ ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا چھپا دی، ماں کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی رکھ دی۔ پھر خود عملاً حضور نے اپنی ماں کا ذکر کیا۔ ایک دن حضور مسجد نبوی میں تشریف لائے، تا حد نظر صحابہ تھے، تو جو ہی حضور مصلی پہ آئے، عشاء کا وقت تھا، تو ادب سے کھڑے ہو گئے، بس آنکھیں نمناک ہو گئیں، اور حضور علیہ السلام نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور روتے ہوئے کہا، کاش آج میری ماں زندہ ہوتی۔ انسان نے دکھوں کا دور دیکھا ہو، بعد میں خوشحالیاں مل جائیں تو انسان آرزو کرتا ہے کہ میں نے دکھوں کا دور دیکھا اور میرے ماں باپ نے وہ زمانہ دیکھا، آج اگر میرے ماں باپ زندہ ہوتے تو میرے آنگن میں بہاریں بھی دیکھتے۔ تو وہ آرزو کرتا ہے، وہ تمنا کرتا ہے۔ تو حضور جب پیدا ہوئے تھے تو باپ کا سایہ سر پہ نہیں تھا، 6 سال کی عمر تھی، ابوا کی ریت کے ٹیلے تھے۔ سید آمنہ کو سخت بخار ہو گیا، ام ایمن کو بلا کے کہا، میرے اس بیٹے کو بحفاظت امیر قریش عبد المطلب تک پہنچا دینا، مجھے لگتا ہے میرا بخار جان لیوا ثابت ہوگا۔ پھر حضور سے کچھ باتیں کرنا چاہی، لیکن ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ حضرت آمنہ کوئی باتیں نہ کر سکیں، جو چند باتیں کی ابن حشام نے سیرت النبویہ کے اندر لکھی ہیں۔ کہا، بیٹا، ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے۔ میں بھی جا رہی ہوں، وَذِكْرَ باق وَوَلَدْتُ طُہْرَ، لیکن میرا ذکر نہیں مٹے گا، اس لیے کہ تیرے جیسا ستھرا بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ جن ماؤں کے بیٹے اتنے اچھے ہوں، ان ماؤں کا ذکر نہیں مٹا کرتا۔ یہ آخری لفظ تھے سید آمنہ کے کہ وصال ہو گیا۔ حضور ماں سے لپٹ گئے، امی آپ آگے بولتی نہیں، لیکن خاموش ہو گیا تھا چمن بولتا۔ پھر ماں کی وہیں تدفین کی اور پتھر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے قبر پہ رکھے۔ تجھے کن پھولوں میں ہم کفن دیں، تو جدا ہی ایسے موسموں میں ہوا جب درختوں کے ہاتھ پھولوں سے خالی تھے۔ آج مدینے میں حضور کی ماں کا انتقال ہوتا، فرشتے جنت سے پھول لے کے آتے، کتنے صحابہ جنازے میں ہوتے، لیکن 6 سال کی عمر۔ خیر حضور مکے چلے گئے، پھر وقت گزرے، لیل و نہار کروٹیں بدلتے رہے، پھر طائف کے بازار بھی آئے، مکی کی گلیاں بھی آئیں، پھر آج حضور مدینے ہجرت کر کے آئے ہیں تو ادب کی آیتیں اتر گئی ہیں۔ خبردار، میرے نبی کی آواز سے آواز بھی اونچی نہ ہونے پائے۔ میرے نبی سے بات کرنی ہے تو پہلے گھر جاؤ، صدقہ لو، پھر فقیر ڈھونڈو، پھر خیرات کرو، پھر میرے نبی کی چوکھٹ پہ آؤ، تمہیں پتہ چلے کتنی اونچی بارگاہ میں آ رہے ہیں۔ حضور تشریف لائے، صحابہ ادب سے کھڑے ہو گئے، نظر پلٹ کے ابواب میں چلی گئی۔ کہا، لو ادرکت والدی او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے، یا کم از کم میری ماں زندہ ہوتی۔ وانا اصلی صلاۃ العشاء، اور میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا۔ واقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب، اور اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت چل رہی ہوتی۔ پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، دروازے پر آتی، چلمن سرکاتی اور میٹھے اور مد بھرے لہجے میں مجھے بیٹا کہہ کے آواز دیتی۔ فرمائے، لوگوں میں نماز چھوڑ کے پہلے ماں کی بات سن لیتا۔ کہاں ماں بکتی ہے، کہاں ماں کے قدموں تلے جنت بچھا دے۔ آج بیوی کے حقوق کی بات ہوتی ہے اور دنیا کہتی ہے کہ ہم نے خواتین کو حقوق دیے ہیں۔ میں کہتا ہوں کائنات میں اس کی کوئی دوسری مثال لا کے دکھاؤ۔ جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا آخری وقت آیا، انہوں نے حضرت سیدہ فاطمہ سے کہا، جاؤ اپنے باپ سے چادر رحمت مانگ کے لاؤ۔ وہ حاضر خدمت ہوئیں، تو حضور نے فرمایا کہ فاطمہ اپنی ماں سے پوچھو چادر کیا کرنی ہے۔ تو وہ پوچھنے آئیں تو حضور بھی پیچھے آ گئے۔ تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حضور میرے بدن پر بخار کی جو حالت ہے، مجھے لگتا ہے یہ بخار جان لیوا ثابت ہوگا، میں نے چادر اس لیے منگوائی ہے کہ اس چادر سے مجھے کفن دیا جائے۔ اندھیروں میں بیٹھ کے عقیدے نہ بنایا کرو، عقیدے وہی رکھا کرو جو نبی کے گھر والوں کے۔ سیدہ آمنہ کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور کے بدن سے چھوئی ہوئی چادر کفن کے لیے مل جائے تو بخشش کی ضمانت ہے۔ تو کہا، حضور میں چادر اس لیے مانگی، حضرت خدیجہ نے کہا اس لیے کہ اس چادر سے مجھے کفن دیا جائے۔ خیر حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور حضور نے جو جملے کہے، کائنات کی تاریخ میں ایسے جملے نہیں ملیں گے آپ کو۔ فرمایا، خدیجہ تو نے چادر مانگی ہے، لو اردت جلدی لا آتیتک، اگر تو میری جلد بھی مانگتی وہ بھی اتار کے دے دیتا۔ کوئی لاؤ تو صحیح ایسی مثال۔
ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں حضور گھر تشریف لائے اور میں آب خورے میں پانی لے رہی تھی، حضور نے مجھے کہا عائشہ تھوڑا سا پانی میرے لیے بھی چھوڑنا، میں نے چھوڑ دیا تو حضور نے میرے ہاتھ سے پیالہ لیا، پھر پینے سے پہلے رک گئے اور مجھ سے مخاطبہ کرتے ہوئے فرمایا عائشہ ذرا بتانا تم نے ہونٹ کہاں لگائے تھے، مجھے بتاؤ اگر شوہر کا رویہ بیوی کے ساتھ یہ ہوگا تو گھر جنت کا ٹکڑا نہیں بن جائے گا؟ تو کوئی لاؤ تو صحیح ایسی مثال۔ کسی زمانے میں ایک غیر مسلم نے اسلام قبول کیا تو اسے پوچھا گیا کہ اسلام کی کس قدر نے تجھے متاثر کیا ہے؟ تو وہ بولا کہ سیرت کا صرف ایک واقعہ میری ہدایت کا سبب بن گیا۔ کیا ہوا؟ کہا مجلس رسول صلی اللہ علیہ وسلم لگی تھی، لوگوں کا ہجوم تھا، ایک شخص نے عرض کی حضور میرے لیے دعا کر دیجئے، میرا بچہ کئی دنوں سے گم ہے، مل نہیں رہا، مل جائے۔ قبل اس سے کہ حضور کے ہاتھ اٹھتے اور اجابت کے سارے در کھل جاتے، ایک شخص مجلس میں موجود تھا، کھڑا ہو گیا، حضور میں ابھی فلاں باغ کے قریب سے گزر کے آیا ہوں اور میں اس کے بچے کو جانتا ہوں، وہاں میں نے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا ہے۔ باپ نے جب سنا کہ میرا بچہ فلاں باغ میں ہے تو اس نے دوڑ لگا دی، فرمایا اسے بلاؤ، بلایا گیا، بہت جلدی ہے؟ جی حضور آپ جانتے ہیں ایک باپ کے جذبات کیا ہوتے ہیں؟ کہا اچھی طرح آگاہ ہوں، لیکن تمہیں بلایا ہے تو بلانے کا بھی ایک مقصد تھا۔ جی حضور ارشاد فرمائیے۔ فرمایا جب باغ جاؤ بچوں کے ساتھ اپنے بچے کو کھیلتا ہوا دیکھ لو تو بیٹا بیٹا کہہ کے آوازیں نہ دینے لگ جانا، جو نام رکھا ہے اس نام سے پکارنا۔ عرض کی حضور میرا بیٹا ہے، اگر میں بیٹا کہہ کے پکاروں گا تو حرج بھی کیا ہے؟ فرمایا تم کئی دنوں سے بچھڑے ہو، تمہارے لہجے میں بلا کا رس ہوگا اور تم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے کھیلنے والوں میں کوئی یتیم بھی کھیل رہا ہو، اور جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکارو گے، اتنا میٹھا لہجہ ہوگا تو اس کے دل پہ چوٹ لگے گی، کاش آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی بیٹا کہہ کے پکار۔ کہا یہ شوق گھر جا کے پورا کر لیتا، کوئی لاؤ تو صحیح کائنات میں ایسا۔ بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار کرنے سے روکا گیا ہے، یہ شریعت بیضا کا مزاج ہے۔ غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش کرنے سے منع کیا گیا ہے، بلکہ میرے حضور نے یہاں تک فرمایا اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو تکلیف نہ دو، یا تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو اور شوربے کی ایک پیالی ہمسایوں کے گھر بھی بیچ دو، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ایسے زاویے میں کھانا پکاؤ کہ اس کے بچوں تک مہک نہ پہنچے۔ بچے ہوتے ہیں ضد کر بیٹھے تو وہ مزدور کیسے ضد پوری کرے گا؟ ان بلکتے بچوں کے آنسو کون پوچھے گا؟ وہ کیا کسی نے کہا نا دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے، دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے۔ تو کہا حضور کی سیرت کے اس واقعہ نے کہ یتیم کے سامنے اپنے بچے سے بھی پیار نہیں کرنا اور اس کو بھی جو ہے وہ بیٹا کہہ کے آواز نہیں دینی، اس نے مجھے بتایا کہ کتنی نزاکت قلبیہ کا لحاظ رکھنے والے حضور ہیں۔ رب بھی قرآن میں کہتا ہے عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشق